میں آپ کو بتاؤں کہ کویت میں ایرانی ڈرون حملے کے نتیجے میں 6 امریکن فوجیوں کی ہلاکت کے بعد مڈل ایسٹ میں ایک بار پھر حالات انتہائی خراب اور سنگین ہو چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز جزوی طور پر تو بند ہے اور دنیا کو تیل کی سپلائی ایک بار پھر سے معطل ہوئی ہے اور تیل کی قیمتیں پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو پورا خطہ اس وقت جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہے اور خدشہ ہے کہ اس مرتبہ نیٹو ممالک بھی ایران کے خلاف جنگ میں کود سکتے ہیں۔ تب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک جنگ ہے یا اس جنگ کے پیچھے کوئی بہت بڑا معاشی اور سفارتی کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ تو آج میں آپ کے سامنے تھوڑے سے چند فیکٹس سامنے رکھتا ہوں جس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آبنائے ہرمز پہ ٹول ٹیکس کی بحث، منجمد ایرانی اثاثوں کی واپسی اور ایران کی تعمیر نو کے نام پہ سامنے آنے والی 300 ارب ڈالرز کے وعدے یا افواہیں، تو کیا واقعی ایران کے لیے رعایت ہے یا پھر یہ ایک ایسا سفارتی جال ہے جس میں تہران کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ تیل کی عالمی تجارت کا 5واں حصہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے اور یہ سمندری گزرگاہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی معاشی شہراں ہے۔ تو ایران تو بار بار یہ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر اس پہ کوئی حملہ ہوا تو وہ آبنائے ہرمز بند کر دے گا، اور ہفتے کے روز اس نے ایسا ہی کیا اور آبنائے ہرمز آمد و رفت کے لیے بند کر دی، جو ابھی تک بند ہے۔ تو اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان جھڑپیں عروج پہ ہیں۔ دھمکیوں، حملوں اور جوابی حملوں کے باوجود مذاکرات کی میز پہ ایک مختلف اور حیران کن تصویر سامنے آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہفتے کی شام کو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی مذاکرات کے لیے مسقط پہنچے۔ عمانی حکام نے عباس عراقچی کو آبنائے ہرمز میں 2 الگ الگ کنٹرول شدہ راستے بنانے کی تجویز دی۔ پہلے راستے کو ساؤتھ کوریڈور کا نام دیا گیا اور اس کو عمان کنٹرول کرے گا، دوسرے راستے کو نارتھ کوریڈور کا نام دے رہے ہیں۔ تو بحری جہازوں کو یہاں سے گزرنے کے لیے ایران کی پرمیشن یا منظوری درکار ہوگی، لیکن وہ کوئی ٹول ادا کریں گے یا نہیں کریں گے، عمان کی تجویز کے انکشاف جو ہے وہ ABC نیوز نے کیا۔ سنیں ABC نیوز نے کیا کہا۔ But ABC News is told that the foreign minister is heading back to Tehran with an Omani proposal, one that would manage traffic through the strait using 2 separately controlled routes. So the southern corridor would stay open, then ships in the northern lane would need Iran's approval, but تو امریکن میڈیا اب دعویٰ کر رہا ہے کہ عمان میں ہونے والی اس بات چیت میں ایرانی مذاکرات کار اس بات پہ متفق تھے کہ آبنائے ہرمز کھلے رکھنا خود ایران کے اپنے معاشی مفاد میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کو بھی آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس نافذ کرنے کا منصوبہ ناقابل عمل دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اگر تیل کے تجارتی جہازوں پہ ٹول ٹیکس کا اضافہ ہوگا تو پوری دنیا میں اعتراض اٹھے گا کہ ایران بین الاقوامی تجارت کو یرغمال بنا رہا ہے۔ تو سعودی سمیت تمام خلیجی ممالک بھی اس ٹول ٹیکس کی مخالفت کر چکے ہیں، اور یہی وہ نکتہ ہے جس پہ کئی تجزیہ کار سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا امریکہ اور ایران کے ایسے فیصلوں کی طرف سے، یعنی امریکہ ایران کو ایسے فیصلوں کی طرف دھکیل تو نہیں رہا جن سے عالمی رائے عامہ جو ہے تہران کے خلاف ہو جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایران سفارتی طور پہ تنہا ہو سکتا ہے۔ ایک بار ایران اپنی سفارتی حمایت کھو بیٹھا نا تو پھر جنگ میں حاصل کی گئی کامیابیاں گنوا دے گا۔ تو امریکہ کے خلاف اس کی فتح بھی شکست سے بدل سکتی ہے۔ تو امریکہ کے اس ہنی ٹریپ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 2 خبریں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پچھلے چند ہفتوں میں یہ خبر سنی ہوگی کہ امریکہ اور ایران کے فروزن اکاؤنٹ سے 12 ارب ڈالر جاری کرنے پہ رمادا ہے۔ اس حوالے سے ایران اور قطر کے درمیان بات چیت بھی ہو رہی تھی، لیکن پھر یکا یک یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ دوسری خبر یہ تھی کہ امریکہ ایران کو تعمیر نو اور بحالی کے لیے 300 ارب ڈالرز کے فنڈز بھی دے گا، اور جب یہ دونوں خبریں سامنے آئیں تو پہلا تاثر یہ ابھرا کہ امریکہ نے شکست کا اعتراف کر لیا اور ایران کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو ایران کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کہاں ہے
وہ 12 ارب ڈالر جو ایران کے جاری کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا؟ کہاں ہے وہ 300 ارب ڈالر کا پیکج؟ کیا واقعی ایسے کوئی وعدے کیے گئے تھے یا یہ محض افواہیں تھیں؟ میں آپ کو خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم البداوی کی گفتگو سنواتا ہوں۔ انہوں نے تو واضح الفاظ میں 300 ارب ڈالر کے کسی پیکج کی تردید کی ہے۔ یہی نہیں، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ رقم کون دے گا، کس کو ملے گی اور کس مقصد کے لیے ہوگی۔ سنیں۔ Not something new to our. We've discussed not it coming out of bilaterally. nowhere. Yes, Yeah. discussed it bilaterally with them. Okay. For the 300, I have not seen anything. It was not introduced to me nor to other GCC countries. We don't know anything about it. سنا آپ نے؟ اب اگر جی سی سی جیسے اہم ترین علاقائی تنظیم اس سے لا علم ہے تو پھر خبر آئی کہاں سے ہے اور کیوں آئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بعض تجزیہ کار ان وعدوں یا دلاسوں کو امریکن ہنی ٹریپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ہنی ٹریپ کے ذریعے امریکہ ایران کو معاشی ترقی کا لالچ دے کر مذاکرات کی بھیس تک لے آیا، اب اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران پہ پابندیوں میں کوئی نرمی نہیں ہوئی ہے۔ ایران کو تیل فروخت کرنے کی جو اجازت دی گئی تھی وہ بھی 7 جولائی کو ختم ہو رہی ہے، اور امریکہ کی جانب سے اس میں مزید توسیع دیے جانے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔